گشت کرتے تھے۔ ایک دن آپ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ دستک دیا، کہا میری بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ بچے عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ تو کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میری بہن ان بچوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور میں خالی ہنڈیا چولہے پہ چڑھا کے پانی ڈال کے کنکریاں ڈال کے ان کو بہلا رہی ہوں اور ان کو سلا رہی ہوں، لیکن یہ رو رہے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اسی وقت واپس پلٹے، بیت المال میں آئے، ضروری سامان لیا، گھی کا کنستر، آٹے کی بوری، گوشت اور ضروری سامان اٹھایا اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ میرے کاندھے پہ اٹھا دو، میری پیٹھ پہ لا دو۔ آپ کا غلام اسلم کر عرض کرتا ہے حضور آپ میری پیٹھ پہ لاد دیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں یہ سامان اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر بولے اے اسلم آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ تو کہا نہیں، قیامت کے دن تو ہر شخص کو خود ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ کہا پھر آج عمر کو ہی سامان اٹھانے دو۔ سارا سامان اٹھایا، اس عورت کے گھر آئے، دروازہ دستک دیا، اس کے گھر آئے، خود کھانا آ کے تیار کیا، کھانا تیار کر کے بچوں کے منہ میں ڈالا۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا اور خوش ہو گئے، خوشی سے کھیلنے لگے، تو حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران جن کے نام سے کیسر و کسرا بھی کانپتا ہے، اس عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہن عمر کو معاف کر دو۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہی عمر سامنے کھڑا ہے؟ تو کہا نہیں نہیں، قیامت کا دن ہوگا، میں عمر کا گریبان پکڑوں گی اور اس وقت عمر سے انتقام لوں گی۔ جناب عمر کی چیخ نکل گئی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی ہے اس بیچارے کی جان، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر یہ بھی ہے انسان۔ کہا میری بہن عمر کو کیا پتا ہو تیرے حالات کا؟ وہ عورت بولی اگر عمر کو اپنی رایا کے حالات کا علم ہی نہیں تو عمر کو حکمران کس نے بنایا ہے؟ حضرت عمر رو کر عرض کرتے ہیں اے میری بہن جو انتقام لینا ہے آج ہی مجھ سے لے لے، قیامت کے دن عمر بڑا کمزور ہے، عمر کو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، میں بڑا کمزور ہوں۔ اسی لیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے، ساری رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرماتے تھے کہ لوگوں سن لو، اگر میری رایا کے اندر، میرے دور خلافت کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوک سے مر گیا، قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ سارا دن انصاف کرتے تھے، جب رات کو آتے تھے تو اپنی اہلیہ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ میری رفیقہ حیات مجھے معاف کر دینا، کہیں باہر والوں کے معاملات میں میں نکل جاؤں، کہیں تیرے معاملات میں میں پھنس نہ جاؤں، تو کہیں تیرے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ کثرت سے روتے رہتے تھے، خوف خدا سے آپ کے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں ایک باغ کے اندر جا کر ایک ہتھوڑا رکھا ہوا تھا، اس کو اپنے پاؤں پر مار دے اور کہتے اے عمر کہیں غلط فہمی میں نہ آنا، کہاں تو اور کہاں امیر المومنین کا عہدہ، اپنے رب کی گرفت میں نہ کہیں آ جانا، اپنے رب سے ڈر۔ اس قدر رب کی بارگاہ میں ڈرتے تھے۔ ایک بدو مدینہ منورہ سے 1000 میل دور وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اچانک ایک دن ایک بھیڑیا نمودار ہوا، اس نے اس کی ایک بکری کو چرا کے چیر پھاڑ کر لیا۔ جب اس نے اس کی بکری کو چیر پھاڑ کیا تو وہ شخص، وہ بدو، وہ چیختا چلاتا ہوا اپنی بستی کی طرف آیا اور آ کر کہنے لگا لوگوں سنو، آج امیر المومنین عمر انتقال کر گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ خبر تو ٹھیک ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ عمر انتقال کر گئے ہیں؟ تو کہا لوگوں سنو، کہا کہ کہاں تو اور کہاں امیر المومنین، کہاں مدینہ طیبہ کی بستی اور 1000 میل دور تیری بستی، تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں، کہاں میں اور کہاں امیر المومنین کی بستی، کہاں مدینہ طیبہ کی بستی، لیکن لوگوں سنو، میں ایک مدت سے کئی سالوں سے اس جنگل کے اندر آ رہا تھا، آج تک کسی بھیڑیے کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میری بکریوں کے قریب آئے، میری بکریاں آزادانہ پھرتی تھی، آج اگر کسی بھیڑیے کی یہ جرت ہوئی ہے، اس نے میری بکری کو چیر پھاڑ
کیا ہے تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آج عمر اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کا مالک جن لوگوں کو زمین پہ اقتدار بخشا گیا تھا، اللہ قیامت کے دن انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ لوگوں نے تمہیں اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا، لوگوں نے تمہیں عزتوں کی مسند پہ اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ تم ان کے حقوق بھول جاؤ اور ان کی ضروریات کو نہ سنو، اور تم ان کی ضروریات کو نہ سنو، اس لیے تمہیں عزتوں کی مسند پہ نہیں بٹھایا تھا۔ تم نے اپنے محل تو تیار کر لیے، تم نے تو اپنے پالتو جانوروں کے کمروں کے اندر بھی اے سی لگا لیے، لیکن تمہیں اپنے محلے کے اندر بیوائیں نظر نہ آئیں، یتیم بچے نظر نہ آئے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن فل امام الذی راعن علی الناس، اللہ امام سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے رایا کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، تم نے اپنی رایا کے ساتھ انصاف بھی کیا ہے کہ نہیں۔ انصاف کرنے والے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔